جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر نسیم عباس ہاشمی، کلینکل سائیکالوجسٹ۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ کہ آج کے نفسیاتی دور میں آج کل ہر کوئی یہی الفاظ بول رہا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہے، مجھے سٹریس ہے، مجھے ڈپریشن ہے۔ تو آج ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے کہ ان میں فرق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں سٹریس کو بیان کروں گا۔ سٹریس ایک بے آرامی، بے چینی کی کیفیت ہے، یعنی کہ جب ہماری کوئی ڈیمانڈ پوری نہ ہو رہی ہو، ہماری کوئی خواہش پوری نہ ہو رہی ہو تو ہم سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ ویسے تو سٹریس دو قسم کی ہوتی ہے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹیو۔ پازیٹیو سٹریس جو ہوتی ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، کسی اچھے کام کی لیے کوشش کرنا، اس کو سوچنا بار بار، اپنی کامیابی حاصل کرنا، وہ تو ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن نیگیٹیو سٹریس کیا ہوتی ہے؟ نیگیٹیو سٹریس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو بیماری کی طرف لے جاتی ہے۔ مثلاً ہم کوئی ایسا کام سوچ رہے ہیں، ایسی کوئی تکلیف یا ایسی پریشانی کو سوچ رہے ہیں جو ہمیں الٹا بیمار کر رہی ہے۔ جیسے کہ سٹریس میں ہمیں سر درد رہتا ہے، نیند کی کمی ہو جاتی ہے، ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، ہمیں ایکنی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی سٹریس سے ہمیں بچنا ہے جو نیگیٹیو سٹریس ہے، اور ہم نے پازیٹیو سٹریس کو لے کے چلنا ہے جو کہ ہمیں فائدہ بھی دے۔ تو یہ ہوتی ہے سٹریس۔ دوسرے نمبر پہ ہے انگزائٹی۔ انگزائٹی ایک ان نون فیئر ہے، یعنی کہ ایک بلا وجہ کا خوف ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ خوف ہوتا کب ہے؟ یہ خوف ہمیں جس طرح ہوتا ہے کہ کبھی اسٹیج پہ جانے کا خوف، کبھی پبلک پلیس پہ جانے کا خوف ہوتا ہے، تو اس میں ہم خام خواہ کا خوف لے رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں پینک اٹیکس ہوتے ہیں۔ اب پینک اٹیکس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ فرض کیا ایک پیشنٹ نے، ایک بندے نے کسی کو دیکھ لیا کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، تو وہ اس کو سوار کر لے گا اپنے اوپر کہ مجھے بھی ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ یا کسی کو شوگر کا خوف لگ جاتا ہے، کسی کو فالج کا خوف لگ جاتا ہے۔ تو اس کیفیت میں جب بندہ جاتا ہے، پینک اٹیکس ہوتے ہیں، یہ 10 سے 15 منٹ کا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ چکر آتے ہیں، متلی ہوتی ہے، پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو بندہ اس کیفیت میں رہ جاتا ہے جو اس کو بار بار ہوتے رہتی ہیں۔ تو یہ ایک انگزائٹی ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہوتی ہے، خام خواہ کے فوبیاز ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو ہمیں بیماری کی طرف لے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جائیں، ہم ڈپریشن پہ بات کرتے ہیں۔ ڈپریشن ایک موڈ ڈس آرڈر ہے، یعنی اس میں ہمارے موڈ سوئنگز ہوتے رہتے ہیں۔ ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، نا امیدی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز بہت کم ہو جاتی ہیں، جو ہماری روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، جاب ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ ہمارا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ہمارے ریئیکشنز نہیں ہو صحیح طرح ہم ان کو ادا کر پاتے، ان کی لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے۔ تو اس میں بہت زیادہ مایوسی، نا امیدی، ٹھیک ہے، اس طرف ہم یعنی کہ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ڈپریشن اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس میں سوسائڈل تھاٹس بھی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، خودکشی کے خیالات۔ انسان سمجھتا ہے کہ میری زندگی فضول ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو یہ ڈپریشن کا جب لیول بہت زیادہ ہائی ہو تو پھر اس قسم کے بھی خیالات آتے ہیں۔ تو یہ ان تینوں میں فرق ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنے کسی فیملی، فرینڈز یا کسی پیشنٹ کو دیکھیں اور ان میں یہ چیزیں ہوں تو آپ ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ فراہم کرنے کی کوشش کریں اور ان کو کسی اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں تاکہ وہ ان کو اس کیفیت سے نکال سکیں اور وہ اپنی زندگی کو پرسکون گزار سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔